السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چلیے ہم اپنے اردو کے پیپر کی تیاری ہم کر رہے ہیں. کچھ لیسن ہمارے ہو گئے ہیں اور جو باقی ہو گئے ہیں وہ ہم آپ کو جلدی جلدی سمجھا دیتے ہیں. ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں اپنے لیسنس کا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں کون کون سی سبق ہیں. تو اب ہم کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے سبق نمبر 20 اور آپ کی کتاب میں ہے یہ صفحہ نمبر 96 پر. اس میں جو سبق ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا گیا ہے اس کا، کسی جاپانی لوک کہانی کا ترجمہ ہے اس کا یہ پارٹ ہے. ترجمہ نگاری ایک مشکل فن ہے. اس کے لیے ایک سے زائد زبانوں پر یکساں قدرت حاصل ہونا لازمی ہے. مطلب جیسے ایک زبان کی کہانی ہے، دوسری زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، تو دونوں زبانوں میں برابر جو ہے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. یہ قدرت لغوی مفاہیم پر نہیں، روزمرہ محاورہ اور زبان کی طریقہ کار پر ہونا بھی ضروری ہے. جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے بولنے والوں کی معاشرت یعنی رہنے سہنے کا طریقہ اور طرز فکر سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. ان تمام خصوصیات کے بغیر صحیح اور اچھا ترجمہ ممکن نہیں ہے. سبق اونتی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی ایک جاپانی کہانی کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے. اونتی ایک حاضر جواب اور ذہین کردار ہے. اس کے جوابات پر ہنسی آتی ہے لیکن وہ مسائل کو حل کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے. جاپان کا یہ کردار ملا نصر الدین سے ملتا جلتا ہے. اور جیسے بیربل کی کہانیاں بھی آپ نے پڑھی ہیں، وہ بھی بہت ذہین تھا اور وہ تھا کیا نام ہے حاضر جواب. اسی طرح یہ اونتی ہے. چلیں اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. آپ کو اس سبق میں بس صرف یہ یاد کرنا ہے کہ ایک جاپانی کہانی سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اس میں کوئی رائٹر وغیرہ کا نام نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے. اونتی ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ شخص تھا. غریبوں کا تو وہ بہت ہی عزیز دوست تھا، اس لیے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے. بعض لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور اس کو چڑھانے اور نیچے دکھانے کی طاق میں لگے رہتے تھے. لیکن اونتی اپنی سوجھ بوجھ سے الٹا انہیں قائل کر دیتا تھا. مطلب وہ آخر مان ہی جاتے تھے کہ واقعی بہت ذہین ہے. ایک بار اونتی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک آدمی نے اس سے کہا، اونتی رات کو سو رہا تھا تو میرا منہ کھلا رہ گیا تھا. اسی وقت ایک چوہا آیا اور میرے منہ میں گھس کر میرے پیٹ میں چلا گیا. اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اونتی نے فوراً جواب دیا، میرے دوست بس ایک ہی علاج ہے، تم ایک زندہ بلی کو پکڑ کر اسے نگل جاؤ. ایک بار اونتی کسی دوست کی بارات میں گیا. بارات والوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا گیا. اونتی نے بھی خوب ڈٹ کر کھانا کھایا. کھانا کھاتے وقت اس نے دیکھا کہ ایک مہمان مٹھائیاں صرف کھا ہی نہیں رہا ہے بلکہ جیب میں بھی بھرتا جا رہا ہے. اونتی بھلا ایسے موقع پر کب چوکنے والا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چائے کی کیتلی اٹھا کر اس مہمان کی جیب میں انڈیلنے لگا تو وہ ناراض ہو کر بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چائے انڈیلتے انڈیلتے اونتی نے بھولے پن سے جواب دیا، بھائی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں. آپ کی جیب نے بہت ساری مٹھائیاں کھائی ہیں اس لیے اسے پیاس بھی ضرور لگی ہوگی. میں اسے چائے پلا رہا ہوں. ایک بار اونتی کے ملک میں 3 غیر ملکی تاجر آئے. ایک اس ملک کے بادشاہ کے دربار میں آ کر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں. وہاں کوئی ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی الجھن میں مبتلا ہو گیا. کسی نے بادشاہ کو رائے دی کہ اونتی کو بلایا جائے، وہی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. بادشاہ نے اونتی کو بلانے کی اجازت دے دی. ہاتھ میں لاٹھی لیے اپنے گدھے پر سوار اونتی دربار میں حاضر ہوا. بادشاہ نے اسے تاجروں کے سوالوں کا جواب دینے کا حکم دیا. اب یہ جو سوال ہیں یہ آپ کو ذرا صحیح سے یاد کرنے ہیں کیونکہ آپ کے جو مشق میں سوال آ رہے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو آ جائیں گے، اور اگر ایگزام میں اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی. پہلے تاجر نے سوال کیا، بتاؤ زمین کا مرکز کہاں ہے، یعنی کہ سینٹر کہاں ہے؟ اونتی نے کسی تعامل کے بغیر لاٹھی سے اپنے گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ٹھیک وہاں جہاں میرے گدھے کا اگلا دایاں قدم رکھا ہوا ہے وہیں زمین کا مرکز ہے. تعامل کا مطلب ہے جھجک، یعنی بغیر جھجک کے اس نے یہ بات بتائی اور یہ جواب دیا کہ زمین کا سینٹر وہاں پر ہے جہاں پر میرے گدھے کا اگلا دایاں قدم رکھا ہوا ہے. اونتی کا جواب سن کر تاجر بہت متعجب ہوا، یعنی حیران ہوا. اس نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مرکز وہیں پر ہے اور کسی دوسری جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ یقین نہیں کرتے ہیں تو جا کر خود ناپ لیں. مرکز اس جگہ سے بال برابر بھی ادھر یا ادھر نکلے تو میں مان لوں گا کہ میرا جواب غلط ہے. اونتی کے جواب سے تاجر لاجواب ہو گیا. اونتی نے اب دوسرے تاجر سے اس کا سوال پوچھا. دوسرے تاجر نے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اونتی نے فوراً جواب دیا، میرے گدھے کے بدن پر جتنے بال ہیں
आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये भी आपको सही से याद करना है क्योंकि ये आपका सवालों में आने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, ताजिर ने पूछा आप ये कैसे साबित कर सकते हैं। अवंती बोला यकीन ना आए तो गिन कर देख लो, अगर कम या ज़्यादा हो तो कहना। मतलब गिनना तो मुमकिन नहीं था ना, इसलिए उसने इस तरह कहा कि आप गिन कर देख लीजिए। ताजिर बोला भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं। अवंती ने कहा तो तुम्हें ही बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं। बेचारा ताजिर कोई जवाब ना दे सका, चुप हो गया। अब तीसरे ताजिर की बारी आई। अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं। अवंती ने हंसकर कहा अगर तुम बता दो कि मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा। सब दरबारी अवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। उस दिन उसके पास पैसे ना थे, वो फ़ौरन कीमत ना दे सका और दूसरे दिन का वादा करके चला गया। जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने इससे 1000 रुपये तलब किए, मतलब मांगे। मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया। 1000 रुपये? वो सराय वाले से बोला एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये? क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते, और इस तरह जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत उतनी ही होती, सराय के मालिक ने कहा। अब ये भी आप अच्छी तरह देख लें क्योंकि इसमें भी एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो आपके सवाल जवाब में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिरकार वो अदालत में पहुँचे। मुंसिफ ने उन्हें अगले दिन अपने वकील के साथ आने को कहा। मुंसिफ होता है इंसाफ करने वाला। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। अवंती ने मजदूर से कहा तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंचे। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, लेकिन उस वक्त तक अवंती वहां पहुंच नहीं पाया था, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। इतनी देर में अवंती वहां आ पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। मुंसिफ ने अवंती से पूछा क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं। अवंती बोला आप ठीक कहते हैं जनाब, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई, इसलिए उसने फैसला सुनाते हुए कहा सराय के मालिक को सिर्फ एक मुर्गी की कीमत पाने का इख्तियार है। ये आखिर में लिखा हुआ है तर्जुमा जापानी लोक कहानी, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। फिर ये अल्फाज मायनी है और इसका मश्क का काम देख लेते हैं। 4 सवाल जवाब हैं और जुमले हैं और ख़ाली जगह है। ख़ाली जगह हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तुम एक ज़िंदा डैश को पकड़ लाओ। आपको पता है, आपने अभी ये सबक में सुना भी है, तो ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है, बिल्ली। बादशाह फिर डैश में मुब्तला हो गया, इसमें आएगा उलझन। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद डैश लें, नाप लें। और मुंसिफ को अवंती की बात डैश मालूम हुई, बिल्कुल ठीक मालूम हुई, इसमें ये आ जाएगा बिल्कुल। चलें, अमली काम है और इसके बाद चलें हम ये कर लेते हैं काम अवंती। और ये याद करना है आपको ज़रूर कि तर्जुमा है ये जापानी लोक कहानी का। जैसे हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि जापानी थी या स्पेनी थी या कोई और थी, तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया। अवंती ने बताया जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वहीं ज़मीन का मरकज़ है। आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। अवंती ने जवाब दिया मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने तारे हैं, ठीक है। आगे क्या है, सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा था, यह भी हमने आपको सुनाया है। गरीब मज़दूर के पास पैसे नहीं थे, उस सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। दूसरे दिन कीमत देने का वादा करके चला गया। अगले दिन सराय वाले ने उससे 1000 रुपये मांगे तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सवाल नंबर 4, अवंती ने सराय वाले और मज़दूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर याद करें कि अवंती ने सराय वाले और मज़दूर को अदालत में बुलाया और ख़ुद देर में पहुंचा। वजह ये बताई कि गेहूं बोने के लिए भुनवाने चला गया था। सबके हैरान होने पर बोला भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। सबके हैरान होने पर बोला भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती।
ٹھیک ہے. اور ہاں اس کے اس میں آپ کے لیے کچھ جملے بھی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. جملے بہت آسان ہیں اور تھوڑے سے ہیں، ویسے زیادہ اس میں ورک نہیں ہے، بس آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں. نیچا دکھانا کا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح منہ لٹکانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ لٹکانا بچوں کی عادت ہوتی ہے. بغلیں جھانکنا، بیربل کی حاضر جوابی دیکھ کر لوگ حیران ہو کر بغلیں جھانکنے لگے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو خود بھی بنانے کی کوشش کریے، محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں. چلیں پھر اب ہم جلدی سے اگلے لیسن پر آ جاتے ہیں. سبق نمبر 20 جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. اس سے آگے آتا ہے سبق نمبر 21. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو کراتی ہوں. سبق نمبر 21 ہے حبیب تنویر کا لکھا ہوا کارتوس، اور یہ آپ کی کتاب میں ہے صفحہ نمبر 103. ٹھیک ہے، آپ اپنی کتاب نکال لیجیے اور جلدی سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے امتحان کے لیے تیار کر لیتے ہیں. حبیب تنویر نام ہے، 1923 اور 2009 مطلب ان کی ڈیٹ ہے، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات. ڈیٹس تو آپ کو ساری یاد کرنی پڑیں گی. اس کے لیے آپ ایک پیپر پہ ایک انڈیکس کی طرح، ایک لسٹ کی طرح، ایک طرف نام لکھیں، ایک طرف ڈیٹس لکھیں اور ساری یاد کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا خود امتحان لیں، ہاتھ رکھ کے چیک کریں کہ آپ کو کون کون سی ڈیٹ یاد ہو گئی ہیں. حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان اور تنویر تخلص ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا ہے کہ ان کا اصل نام حبیب احمد خان ہے اور تنویر تخلص ہے. ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے تھے. ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے. ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے. لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی ٹیکنیک پر مہارت حاصل کی. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سے اردو ڈرامے لکھے جنہیں بہت سے مشرقی اور مغربی ملکوں میں سٹیج کیا گیا. مطلب ان کی جو ہے وہ ہے مشہوری، یا ان کا جو نام ہے وہ خالی یہاں پر نہیں بلکہ انڈیا سے باہر کے ملکوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ان میں 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی اور تم کیوں نہیں کراتی ہو؟ ٹیم گڑبڑ ہو گئی ہماری کام میں. انہوں نے بہت سے اردو ڈرامے لکھے جنہیں بہت سے مشرقی اور مغربی ملکوں میں سٹیج کیا گیا. ان میں 7 پیسے، یہ یاد کرنے پڑیں گے آپ کو کہ جو ڈراموں کے نام ہیں: 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی اور میرے بعد. ٹھیک ہے، یہ نام یاد کر لیں آپ. بہت مشہور ہوئے. ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں کو قومی سطح پر روشناس کرایا. مطلب جو ایسی لوگ ہوتے ہیں، اچھے کلاکار ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، انہیں جو ہے آگے بڑھایا، انہیں قومی سطح پر روشناس کرایا. حبیب تنویر کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے. حکومت فرانس نے ان کو اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا. اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ اسے قلم بند کرنے میں مصروف تھے. ہندی، بنگالی، مراٹھی اور یورپ کی کئی زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں. مطلب انہوں نے اتنے اچھے وہ لکھے ہیں کہ کئی زبانوں میں ان کے ڈرامے ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. اور جو بات یاد کرنے کی ہے اس میں ایک تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ کون سے جو رائٹر ہیں انہوں نے مطلب وہ بھی لکھے ہیں، نظمیں بھی، گانے بھی اور ڈرامے بھی، ان کو قومی سطح پر یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں، تو وہ ہیں حبیب تنویر. ان کا نام یاد کرنا ہے اور ان کے ڈراموں کا نام یاد کرنا ہے: 7 پیسے، چرنداز، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، یہ سب یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ یاد کرنا ہے کہ کس کو یا کون سی حکومت نے جو ہے ان کو سوانح حیات لکھنے پر اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا. تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس میں ہم لکھیں گے حبیب تنویر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے یہ جو سبق ہے ہمارا اس کی طرف آ جاتے ہیں. اس کا نام ہے کارتوس. کارتوس ہوتا ہے مطلب ویپن. ڈرامے کے کردار دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ پوری کہانی دی گئی ہے جس کو آپ پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے ہم جلدی اپنے ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے امتحان کا ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو، اور آپ کا دل چاہے تو آپ پوری کتاب بعد میں انشاءاللہ آرام سے اطمینان سے پڑھیے گا، اپنے مطالعہ اچھا کریے گا. لیکن اب کیونکہ امتحان ہے تو میں آپ کو جلدی سارا کام کرا دیتی ہوں. یہ بھی ایک مطلب ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے، جہاں کچھ بات چیت دکھائی جاتی ہے، کچھ کردار دکھائے جاتے ہیں تو وہ مکالمہ ہوتا ہے.
یہ الفاظ معنی ہے خیمہ تمبو یا ٹینٹ، جانباز بہادر جان پر کھیلنے والا، مصلحت حکمت یا پالیسی، ساکھ نیک نامی اعتبار، معزول تخت یا گدی سے اتارا ہوا، اور دیوار ہم گوش وارد یہ ایک فارسی وہ ہے کہاوت ہے جس کا مطلب ہے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. جیسے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری بات کوئی سن نہ لے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ بھائی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. مملکت کا مطلب ہے حکومت، سلطنت، راز دل کی بات یا بھید. وقفہ مہلت، تھوڑی سی دیر. لاؤ لشکر فوج اور اس کا ساز و سامان. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے جانباز تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی قدر کی جاتی ہے. پھر اس میں سوال جواب ہیں 4 اور آپ کے جملے ہیں، واحد جمع ہیں. ٹھیک ہے، واحد جمع بتا دیتی ہوں آپ کو. جنگل کا جنگلات، شکایات کا واحد لکھیں گے شکایت، افواج کا فوج، سلاطین کا لکھیں گے سلطان، وظیفہ وظائف، وزیر وزراء. ٹھیک ہے، اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے. باقی تو آسان ہے، جیسے جنگل کا جنگلات، شکایت کا شکایت بنا لیں گے، افواج میں سے الف ہٹا دیں گے، فوج سلاطین کا سلطان بنا لیں گے. ٹھیک ہے، وظیفہ کا وظائف، اور وزیر یہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہے، یہ تو آپ ضرور یاد کریں. جیسے امیر کا عمرہ ہوتا ہے تو وزیر کا ہوتا ہے وزراء. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد کر لیں وزراء. نیچے لکھے ہوئے جملوں میں صحیح لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے. سنا ہے وزیر علی افغانستان کے بادشاہ شاہ زماں کو ہندوستان پر ڈیش کی دعوت دے رہا ہے، تو اس میں آئے گا حملے. اس پہ ٹک لگانا ہے، حملے لفظ صحیح ہے. وزیر علی کے دل میں انگریزوں کے خلاف ڈیش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس میں آئے گا نفرت. اس میں آپ کو نفرت میں نشان لگانا ہے پہلا لفظ. وزیر علی ڈیش بہت مشکل ہے صاحب، وزیر علی کی، تو اس میں آئے گا گرفتاری. چلیں آگے ہم یہ کام کر لیتے ہیں جلدی جلدی. اس میں آپ کو بس ان کے وہ یاد کرنے ہیں. اصل نام تھا حبیب احمد خان. حبیب تنویر ان کا نام ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کارتوس، اور ان کی ڈیٹس جو ہیں 1923 اور 2009. اصل نام حبیب احمد خان، تخلص تنویر. ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہوئے. حبیب تنویر کو قومی اور بین الاقوامی کے کئی اعزازات سے نوازا گیا، مطلب نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ. ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کون سی حکومت نے ان کو سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا؟ حکومت فرانس نے. ٹھیک ہے، بس یہ پوائنٹس آپ یاد کر لیں. اور ان کے ڈراموں کے نام کیا ہیں؟ 7 پیسے، چرنداز چور، ہرمہ کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی اور میرے بات. ٹھیک ہے، سوال جواب کر لیتے ہیں. وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ اس میں بہت چھوٹا سا آنسر آئے گا، رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ سعادت علی انگریزوں کا دوست تھا اور اس نے آدھی سلطنت اور 10 لاکھ روپے نقد انگریز کو دیے، اس سے اس کا بھی فائدہ ہوا اور کرنل کا بھی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3. سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ تو اس میں چھوٹا سا آنسر لکھا جائے گا کہ سعادت علی عیش پسند آدمی تھا. کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار وزیر علی تھا. جملے طاقت کا جملہ بنانا ہے جو آپ کے سبق کا ہی ہے، اور آپ خود سے بھی کچھ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی. خلاف کچھ غلط لوگ ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. یا یہ لکھیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے خلاف کوئی کام نہ کریں. پاک ہمارا ظاہر اور باطن پاک ہونا چاہیے. قرآن ایک بہت پاک کتاب ہے. پاک کا کچھ بھی بنا لیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہو. بہادر، رضیہ سلطان بہت بہادر حکمران تھیں. ٹیپو سلطان بہت بہادر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے. بہت آسان لفظ ہے، کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. جانباز یعنی جو جان قربان کر سکتے ہیں. وطن سے محبت کرنے والے جانباز تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. جانباز سپاہی کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے. وظیفہ حکومت غریب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیتی ہے. چلیں، یہ سبق بھی آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو رہی ہے ہماری 10th کی کتاب
مگر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اردو سفر میں، کیونکہ اگر آپ کو اردو مشکل لگتی ہے تو ہم آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔